ازل سے انسان کی یہ آرزو رہی ہے کہ اس کی تمام خواہشات بنا محنت کیے پوری ہو جائیں۔ اس حصول کے لیے اس نے کبھی انسانوں کو اپنا غلام بنایا تو کبھی مشینوں کو، کبھی جنات کو اپنے تابع کیا تو کبھی جادو کا سہارا لیا۔ جادو لفظ سنتے ہی دلوں میں ایک پرسرار کیفیت سرائیت کر جاتی ہے۔ بنگال کا جادو بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ بنگال میں ایک علاقہ ہے کمرو کماچا، وہاں کی عورتیں باہر سے آنے والے مردوں پر جادو کرتی ہیں اور انہیں اپنا تابع کر لیتی ہیں، پھر وہ مرد کبھی بھی اپنے علاقے میں واپس نہیں جا پاتے۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو میجک یونانی لفظ میجیکوس سے نکلا ہے، جو ایک ایرانی لفظ میگس سے نکلا ہے۔ دراصل میگس لفظ بھی ایک مصری لفظ میگائی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں قدرت رکھنے والا۔ قدیم مصر میں میجک جادو کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا تھا، ہائیکا، جس کی معنی ہیں بغیر ہاتھ لگائے کاموں کو کر سکنے کی طاقت۔ قدیم مصر میں جادو کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں تھی، وہاں جادو روزمرہ کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جس طریقے سے ہم آج موبائل اور کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، وہاں کے لوگ جادو کو بھی ایسے ہی عام طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا۔ سورہ طٰہٰ، سورہ نمل، سورہ اسراء، سورہ اعراف، سورہ قصص میں جب بھی موسیٰ اور فرعون کے درمیان مکالمہ ہوا تو معاذ اللہ فرعون نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ جادو نہیں پر کوئی اور جادو سے بڑھ کر علم ہے۔ اسی طرح 2000 میل کے فاصلے سے جب ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پلک جھپکنے والے شخص سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیسے کیا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ تو سوچیں، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، تو جس کے پاس کتاب کا زیادہ علم ہوگا تو اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ آپ کو سورہ بقرہ کی وہ آیت تو یاد ہوگی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناموں کا علم دیا، اور اس علم کے بدولت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل اور برتر قرار پائے۔ وہ علم آج بھی آدم کی اولاد یعنی آپ اور مجھ میں جنیاتی طور پر منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ انسان کے اندر موجود اس عظیم علمی خزانے کو باہر نکالنے کے لیے ایک اسپارک کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چنگاری اور یہ اسپارک لگانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔